ایک جاپانی سپاہی نے ایک امریکی فوجی قیدی کو حکم دیا کہ وہ 60 کلو کا وزنی لکڑی کا شتر اٹھائے، مگر طویل بھوک نے اس کی طاقت پہلے ہی نچوڑ لی تھی۔ اس نے جان کی بازی لگا کر بمشکل اس لکڑی کو اٹھایا۔ پاس کھڑے ایک اور جاپانی سپاہی نے ماتیتو کو حکم دیا کہ اگر اس نے لکڑی نیچے رکھی تو اسے گولی مار کر قتل کر دیا جائے۔ سپاہی کے پاؤں لڑکھڑانے لگے، مگر وہ لکڑی نیچے رکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ موت سے نہیں ڈر رہا تھا بلکہ اپنی روندی ہوئی عزت کی حفاظت کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ محض اپنی قوت ارادی کے سہارے کھڑا رہا۔ اس کے ساتھی اس ثابت قدمی سے متاثر ہو کر احترام بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ جاپانی افسر کے چہرے پر غرور آہستہ آہستہ خوف میں بدلنے لگا۔ اسی لمحے تمام قیدیوں نے اپنے ہاتھوں کا کام روک دیا اور اس کے حوصلے کے لیے آوازیں بلند کرنے لگے۔ اس آدمی کو دل ہی دل میں احساس تھا کہ اب وہ صرف اپنی نہیں بلکہ ایک ملک اور ایک قوم کی عزت کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اس نے مضبوط نظروں سے دشمن کو دیکھا اور خود سے کہا، اسے زندہ رہنے، کیونکہ اس کا زندہ رہنا ہی دشمن کے لیے خوف کی علامت ہے۔ اس نے پوری قوت لگا کر لکڑی کو اور بلند کیا، جیسے اندر سے کوئی جادوئی طاقت پھوٹ پڑی ہو۔ اس کا نام لوئس تھا۔ وہ 1917 میں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں پیدا ہوا۔ بچپن میں وہ شرارتی اور ضدی لڑکا تھا، مگر اس میں ایک خاص صلاحیت تھی۔ وہ بہت تیز دوڑتا تھا۔ اسی صلاحیت کے بل پر وہ ہر شرارت کے بعد بچ نکلتا۔ اسے کھیل دیکھتے ہوئے لڑکیوں کی طرف جھانکنا بھی پسند تھا، مگر ایک دن وہ پکڑا گیا۔ وہ حسب عادت دوڑنے لگا، مگر اس منظر کو اس کے بڑے بھائی نے دیکھ لیا جو خود تربیت کر رہا تھا۔ بھائی نے فوراً اس کی غیر معمولی صلاحیت پہچان لی اور اسے اسکول کی ایتھلیٹکس ٹیم میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ ابتدا میں لوئس نے انکار کیا، مگر بھائی کے یقین نے اسے بدل دیا۔ اس دن کے بعد لوئس رکنے والا نہیں تھا۔ وہ ہر مقابلے میں اول آتا رہا۔ شاندار کامیابی کی بدولت اسے قومی ٹیم میں چن لیا گیا اور وہ برلن اولمپک میں شامل ہوا۔ روانگی سے پہلے بھائی نے اسے نصیحت کی کہ ڈر کے 4 لمحے عمر بھر کی عزت بن جاتے ہیں، اس بات کو کبھی نہ بھولنا۔ اولمپک میں ابتدا میں وہ عالمی کھلاڑیوں کے سامنے پیچھے رہ گیا، مگر آخری چکر میں اس نے ناقابل یقین رفتار دکھائی، سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور عالمی ریکارڈ توڑ دیا۔ ایک بدنام شرارتی لڑکا دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ کامیابی نے اس کے دل میں زندگی کے لیے نئی امید جگا دی، مگر جلد ہی دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ لوئس نے حب الوطنی کے جذبے سے فوج میں شمولیت اختیار کی اور فضائیہ کا حصہ بن گیا۔ ایک مشن کے دوران جہاز خراب ہو کر سمندر میں گر گیا۔ صرف 3 لوگ زندہ بچے۔ ان کے لیے لائف بوٹ ہی واحد سہارا تھی۔ انہوں نے خوراک اور پانی کو گن گن کر استعمال کیا تاکہ زیادہ دن زندہ رہ سکیں، مگر دن گزرتے گئے، خوراک ختم ہو گئی اور انہیں بھوک، پیاس، شدید گرمی اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سمندر میں بھٹکتے ہوئے کئی دن گزر گئے۔ ایک دن ایک پرندہ آیا جسے لوئس نے پکڑ لیا، مگر اس کا گوشت ناقابل برداشت تھا، اس لیے اسے مچھلی پکڑنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایک مچھلی ہاتھ آ گئی۔ بعد میں اس نے ننگے ہاتھوں ایک شارک پکڑ کر اسے مارا اور گوشت کھایا۔ بارش کا پانی جمع کر کے پیاس بجھائی۔ کئی ہفتوں بعد ایک پیارا نظر آیا، مگر مدد کے بجائے ان پر گولیاں چلی۔ وہ سمندر میں کود گیا اور بمشکل جان بچی۔ بالآخر ایک ساتھی مارا گیا اور اسے سمندر میں سپرد خاک کیا گیا۔ طویل دنوں بعد جب وہ تقریباً موت کے دہانے پر تھے، ایک جاپانی جہاز نے انہیں گھیر لیا۔ یوں وہ جنگی قیدی بن کر جاپانی کیمپ میں پہنچا دیے گئے۔ وہاں ایک افسر واتانا تھا جسے قیدیوں کا شیطان کہا جاتا۔ وہ بظاہر نرم مزاج مگر اندر سے انتہائی ظالم تھا۔ لوئس نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور وہی نظر اس کے لیے عذاب بن گئی۔ اسے مارا پیٹا گیا، مگر وہ گرا نہیں۔ واتانا کو اس کی ضد پسند آ گئی۔ بعد میں جب اسے معلوم ہوا کہ لوئس ایک کھلاڑی رہ چکا ہے تو اس نے اسے دوڑ کے مقابلے پر مجبور کیا۔ کمزوری کے باعث لوئس گر پڑا، مگر اس کے باوجود ظلم بڑھتا گیا۔ ایک دن دشمن نے اسے ریڈیو پر امریکہ کے خلاف بیان دینے کی پیشکش کی، بدلے میں آرام دہ زندگی کا لالچ دیا۔ لوئس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے عذاب قبول کر لیا، مگر اپنے ضمیر کا سودا نہ کیا۔ واپس کیمپ میں اسے سب قیدیوں کے سامنے کھڑا کر کے مارا گیا تاکہ اس کی ہمت توڑ دی جائے، مگر وہ نہ ٹوٹا۔ آخرکار ایک اور کیمپ میں شدید سردی میں اسے دوبارہ وہی امتحان دیا گیا۔ 60 کلو کا شتر سر سے اوپر اٹھانے کا حکم ملا۔ گولی مارنے کی دھمکی دی گئی۔ اس کے پاؤں کانپنے لگے، نظر دھندلانے لگی، مگر وہ گرا نہیں۔ وہ موت سے نہیں، اپنی قوم کی ہمت ٹوٹنے سے ڈر رہا تھا۔ تمام قیدی اس کے لیے نعرے لگانے لگے۔ اسی لمحے لوئس کو احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں بلکہ ایک قوم کی عزت اس کے کندھوں پر ہے۔ واتانا خوفزدہ ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ جسم کو توڑا جا سکتا ہے، مگر ایسے فولادی ارادے کو نہیں۔ ایک انسان کی ہمت کو بھی شکست نہیں دی جا سکتی، تو پھر ایک قوم اور ایک ملت کو کیسے؟